सलेबियों की कमांडो पार्टी अगले रोज सूरज गुरूब होने से कुछ देर पहले खासा फासला तय कर चुकी थी। रास्ता ऊपर चढ़ रहा था, वो इलाका नशे व फराज का था। ये लोग बुलंदी पर गए तो इन्हें दूर एक मैदान में जहां खजूर के बहुत से दरख्तों के साथ दूसरे किस्म के दरख्त भी थे, बेशुमार ऊंट खड़े नजर आए। इन्हें बिठाकर उनसे सामान उतारा जा रहा था। 12-14 घोड़े भी थे, उनके सवार फौजी मालूम होते थे, बाकी तमाम शतरबान थे। ये 21 सलेबी रुक गए। उन्होंने एक दूसरे की तरफ देखा जिसे इन्हें यकीन ना आ रहा हो कि वो ऊंट और घोड़े हैं। यही इनकी जरूरत थी। उनके कमांडर ने पार्टी को रोक लिया और कहा, हम सच्चे दिल से स्लेब पर हाथ रखकर कसम खा कर रहे हैं, वो देखो स्लेब का करिश्मा, ये मौजज़ा है। खुदा ने आसमान से तुम्हारे लिए सवारी भेजी है। तुम में से जिसके दिल में किसी भी गुनाह का या फर्ज कोताही का, जान बचाकर भागने का ख्याल है, वो फौरन निकाल दो। खुदा का बेटा जो मजलूमों का दोस्त और जालिमों का दुश्मन है, तुम्हारी मदद के लिए आसमान से उतर आया है। सबके चेहरों पर थकान के जो आसार थे वो गायब हो गए और चेहरों पर रौनक आ गई। ये 100 के लगभग ऊंटों का काफिला था जो महाज पर फौज के लिए राशन ले जा रहा था। चूंकि मुल्क के अंदर दुश्मन का कोई खतरा नहीं था, इसलिए काफिले की हिफाजत का कोई खास एहतमाम नहीं किया गया था। सिर्फ 10 घोड़ा सवार साथ भेज दिए गए थे, मगर बालियान बेफिक्र बादशाहों की तरह केका लगाकर इसकी बात सुनी अनसुनी कर देता था। बालियान ने मोबी से कहा, हम 7 मर्द हैं और तुम 7 लड़कियां हो। मेरे इन 6 दोस्तों के लिए मेरे साथ बड़ी दयानतदारी से दिया है। मैं उनकी मौजूदगी में तुम्हारे साथ रंग रलियां मनाता रहा, फिर भी वो ना बोले। अब मैं इन्हें इनाम देना चाहता हूँ। तुम एक एक लड़की मेरे एक एक दोस्त के हवाले कर दो और इन्हें कहो कि ये तुम्हारे साथ वफादारी का तोहफा है। ये नहीं हो सकता, मोबी ने गुस्से से कहा, हम फाशा नहीं हैं। मेरी मजबूरी थी कि मैं तुम्हारे हाथ में खिलौना बनी रही। ये लड़कियां तुम्हारी खरीदी हुई लौंडिया नहीं। हमें ट्रेनिंग दी गई है कि एक मुसलमान सरबराह को तबाह करने के लिए 10 मुसलमानों के साथ रातें बसर करना जायज है और इसका सवाब है। मुसलमानों के एक मजहबी पेशवा को अपने जिस्म से नापाक करने के हम एक कार खैर समझती हैं। ये काफिला भी खतरों से बेपरवाह महाज को जा रहा था और रात के लिए यहाँ पड़ाव कर रहा था। इससे थोड़ी दूर काफिले के लिए बहुत बड़ा खतरा आ रहा था। स्लेबी कमांडर ने अपनी पार्टी को एक नशेब में बिठा लिया। वो 2 आदमियों से कहा कि वही जाकर देखें काफिले में कितने ऊंट, कितने घोड़े, कितने मुसल्लह आदमी और खतरा क्या क्या है। फिर वो रात को हमला करने की स्कीम बनाने लगे। उनके पास हथियारों की कमी नहीं थी, जज्बे की भी कमी ना थी। हर एक आदमी जान पर खेलने को तैयार था। निश्चय से पहले 2 आदमी वापस आए जो काफिले को करीब से देखने गए थे। उन्होंने बताया कि काफिले के साथ 10 मुसल्लह सवार हैं जो एक ही जगह सोए हुए हैं। घोड़े अलग बंधे हैं, शतरबान टोलियों में बटकर सोए हुए हैं। सामान में ज्यादातर बोरियां हैं, शतरबानों के पास कोई हथियार नहीं। ये बड़ी अच्छी मालूमात थी, काम मुश्किल नहीं था। काफिले वाले गहरी नींद सोए हुए थे। 10 अस्करियों की आंख बिना खुली के तलवारों और खंजरों ने इन्हें काट कर रख दिया। सिलेबी छापामारों ने ये काम इतनी खामोशी और आसानी से कर लिया कि पेशतर शतरबानों की आंख ही ना खुली और जिनकी आंख खुली वो समझ ही ना पाए कि क्या हो रहा है। जिसके मुंह से आवाज निकली वो इसकी जिंदगी की आखिरी आवाज साबित हुई। उन्होंने ऊंटों के पेटियों में तलवारें घोंपना शुरू कर दी। ऊंटों के वावले से रात कांपने लगी। कमांडर ने घोड़े देखे, 12 थे, 10 सवारों के लिए और 2 फालतू। उसने ऊंट अलग कर लिए। सूरज तुलू हुआ तो पड़ाव का मंजर बड़ा भयानक था। बेशुमार लाशें बिखरी हुई थी, बहुत से ऊंट मर चुके तड़प रहे थे। 12 के 12 घोड़े गायब थे और वहां कोई जिंदा इंसान मौजूद ना था। छापामार दूर निकल गए। उनकी सवारी की जरूरत पूरी हो गई थी। अब वो तेज रफ्तारी से अपने शिकार को ढूंढ सकते थे। शिकार दूर नहीं था। बालियान का दिमाग पहले ही मोबी के हुस्न व जवानी और शराब ने माउफ कर रखा था। अब उसके पास 7 हसीन और जवान लड़कियां थी। तो इसका मतलब ये हुआ कि तुम स्लेब की बका के लिए मुझे इस्तेमाल कर रही हो। बालियान के एहसासात आहिस्ता आहिस्ता जागने लगे। क्या तुम मुझे स्लेब का मुहाफिज बनाना चाहती हो? क्या तुम अभी तक शक में हो? मोबी ने कहा, तुमने स्लेब के साथ क्यों दोस्ती की? सलाउद्दीन अय्यूबी की हुक्मरानी से आजाद होने के लिए। बालियान ने कहा, स्लेब की हिफाजत के लिए नहीं। मैं मुसलमान हूँ, लेकिन इससे पहले मैं सूडानी हूँ। मैं सबसे पहले स्लेबी हूँ। मोबी ने कहा, ईसाई हूँ और इसके बाद इस मुल्क की बेटी जहाँ में पैदा हुई। मोबी ने इसका हाथ अपने हाथ पर रखकर कहा, इस्लाम कोई मजहब नहीं, इसलिए तुम अपने मुल्क को इस पर तरजीह दे रहे हो। ये तुम्हारी नहीं, तुम्हारे मजहब की कमजोरी है। तुम मेरे साथ समंदर पार चलो, मैं तुम्हें अपना मजहब दिखाऊंगी। तुम अपने मजहब को भूल जाओगे। मैं इस मजहब पे लानत भेजूंगा जो अपनी बेटियों को गैर मर्दों के साथ रातें बसर करने और शराब पीने पिलाने को सवाब का काम समझते हो। बालियान
اچانک بیدار ہو گیا. اس نے کہا تم نے اپنی عصمت مجھ سے نہیں لٹائی بلکہ میری عصمت لوٹی ہے. میں نے تمہیں نہیں بلکہ تم نے مجھے کھلونا بنائے رکھا. دیکھو بالیان، موبی نے کہا، مرد جنگجو مرد وعدے اور سودے سے پھیرا نہیں کرتے. تم میرا سودا قبول کر چکے ہو. میں نے تمہارا ایمان خرید کر شراب میں ڈبو دیا ہے اور تم منہ مانگی قیمت دی ہے. اتنے دنوں سے تمہاری لونڈی اور بے نکاح بیوی بنی ہوئی ہوں. اس سودے سے پھرو نہیں. ایک کمزور لڑکی کو دھوکہ نہ دو. میں کسی فحاشہ سلیبی کا خاوند نہیں ہو سکتا. اس کی نظر شراب کی بوتل پر پڑی. اس نے بوتل اٹھا کر پرے پھینک دی اور اٹھ کھڑا ہوا. اس نے اپنے دوستوں کو بلایا. وہ دوڑتے ہوئے آئے. اس نے کہا یہ لڑکیاں اور یہ لڑکی بھی تمہاری قیدی ہے. انہیں واپس قاہرہ لے چلو. قاہرہ؟ ایک نے حیران ہو کر کہا، آپ قاہرہ جانا چاہتے ہیں؟ ہاں، اس نے کہا. قاہرہ؟ حیران ہونے کی ضرورت نہیں. اس ریگزار میں کب تک بھٹکتے رہیں گے؟ کہاں جاؤ گے؟ چلو گھوڑوں پر زینے کسو اور ہر لڑکی کو ایک گھوڑے کی پیٹھ پر باندھ کر لے چلو. صحرا میں اونٹ کا سفر بے آواز پا ہوتا ہے. گھوڑوں کے ٹاپوں کی ہلکی ہلکی آوازیں سنائی دیتی ہیں، لیکن اونٹ کے پاؤں خدا نے ایسے بنائے کہ ہلکی سی آواز بھی پیدا نہیں ہوتی. بالیان جس وقت موبی کے ساتھ باتیں کر رہا تھا، اسے محسوس نہ ہوا کہ ایک اونٹ ریتیلے ٹیلے کی اوٹ میں کھڑا ان دونوں کو، 6 لڑکیوں کو اور 6 آدمیوں کو دیکھ رہا ہے. وہ سلیبی کمانڈر پارٹی کا ایک آدمی تھا. اس پارٹی کا کمانڈر عقل مند آدمی تھا. بالیان کے ڈیرے سے تقریباً نصف میل دور اس نے پڑاؤ کیا تھا. اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ اس کا شکار اس سے نصف میل دور ہے. اس نے فوجی دانش مندی سے کام لیتے ہوئے رات کو 3 آدمیوں کو یہ ڈیوٹی دی تھی کہ وہ اونٹوں پر سوار ہو کر دور دور تک گھومائیں اور جہاں انہیں کوئی خطرہ یا کام کی کوئی چیز نظر آئے آ کر اطلاع دیں. ایک شتر سوار کو روشنی سی نظر آئی تو اس طرف چل پڑا. یہ ایک چھوٹی مشل تھی جو بالیان کے عارضی کیمپ میں جل رہی تھی. شتر سوار آگے گیا اور ایک ٹیلے کے پیچھے ہو گیا. یہ اتنا ہی اونچا تھا کہ اونٹ پر سوار ہو کر آگے دیکھا جا سکتا تھا. اونٹ اور سوار اس کے پیچھے چھپ گئے. اسے ہلکی ہلکی روشنی میں لڑکیاں نظر آئیں جو بالیان کے فوجی دستوں کے ساتھ گپ شپ لگا رہی تھی. سلیبی شتر سوار نے اونٹ کو موڑا. کچھ دیر تک آہستہ آہستہ چلا اور پھر اونٹ دوڑا دیا. اونٹ کے لیے نصف میل کا فاصلہ کچھ بھی نہ تھا. سوار نے اپنی پارٹی کو خوشخبری سنائی کہ شکار ہمارے قدموں میں ہے. کمانڈر نے ایک لمحہ بھی ضائع نہ کیا. شتر سوار سے ہدف کی تفصیلات پوچھیں اور پارٹی کو پیدل چلا دیا. گھوڑوں کے قدموں کی آواز سے شکار کے چوکنا ہو جانے کا خطرہ تھا. جس وقت یہ پارٹی بالیان کے ڈیرے تک پہنچی، بالیان حکم دے چکا تھا. ایک ایک لڑکی کو گھوڑے کی پیٹھ پر باندھ دیا گیا. اس کے دوست حیرت زدہ ہو کر بالیان کو دیکھ رہے تھے کہ اس کا دماغ خراب ہو گیا ہے. انہوں نے اس کے ساتھ بحث شروع کر دی اور وقت ضائع ہوتا رہا. بالیان نے انہیں بڑی مشکل سے قائل کیا کہ جو کچھ کہہ رہا ہوں ہوش ٹھکانے سے کہہ رہا ہوں اور قاہرہ چلے جانے میں ہی مصلحت اور عافیت ہے. لڑکیاں پریشانی کے عالم میں اسے دیکھ رہی تھی. بالیان کے آدمیوں نے گھوڑوں پر زینے ڈالی اور لڑکیوں کو پکڑ لیا. اچانک ان پر آفت ٹوٹ پڑی. بالیان نے بلند آواز سے بار بار کہا، ہم ہتھیار ڈالنا چاہتے ہیں. لڑکیوں کو قاہرہ لے جا رہے ہیں. وہ حملہ آوروں کو سلطان ایوبی کی فوج سمجھ رہا تھا، لیکن ایک خنجر نے اس کے دل میں اتر کر اسے خاموش کر دیا. اس کے دوست اتنے زیادہ آدمیوں کے لیے اچانک حملے کا مقابلہ نہ کر سکے. سنبھلنے سے پہلے ہی ختم ہو گئے. سلیبیوں کا چھاپا کامیاب تھا. لڑکیاں آزاد ہو چکی تھی. چھاپا مار انہیں فوراً اپنی جگہ لے گئے. انہوں نے کمانڈر کو پہچان لیا. وہ بھی ان کی پارٹی کا جاسوس تھا. انہوں نے رات وہیں بسر کرنے کا فیصلہ کیا. سلطان ایوبی کے بھیجے ہوئے سوار اس جگہ سے ابھی دور تھے جہاں سے قیدی لڑکیاں بالیان کے آدمیوں سے رہا کروائی تھیں. رات کو بھی چلے جا رہے تھے. تعاقب میں وقت ضائع نہیں کرنا چاہتے تھے. رہنما ان کے ساتھ تھا. وہ راستہ اور جگہ بھولا نہیں تھا. وہ انہیں اس جگہ لے گیا جہاں ان پر حملہ ہوا تھا. ایک مشل جلا کر دیکھا گیا. وارابن اور اس کے ساتھیوں کی لاشیں اور ان کے محافظوں کی لاشیں پڑی تھی. یہ چیری پھاڑی اور کھائی ہوئی تھیں. اس وقت بھی سرائی لومڑی اور گیدڑ انہیں کھا رہے تھے. سلیبی پارٹی کے کیمپ میں سب جاگ رہے تھے. وہ بہت خوش تھے. کمانڈر نے فیصلہ کیا کہ شہر کی تاریکی میں بحیرہ روم کی طرف روانہ ہو جائیں گے. وہ اس وقت میگنا ماریوس نے کہا کہ مقصد ابھی پورا نہیں ہوا. صلاح الدین ایوبی کو قتل کرنا باقی ہے. کمانڈر نے کہا یہ اس صورت میں ممکن تھا کہ وہ لڑکیوں کے پیچھے قاہرہ چلے جاتے. اب وہ قاہرہ سے بہت دور ہیں، اس لیے قتل کی مہم ختم کی جاتی ہے. یہ میری مہم ہے جسے موت کے سوا کوئی ختم نہیں کر سکتا. میگنا ماریوس نے کہا میں نے سلطان صلاح الدین ایوبی کو قتل کرنے کا حلف اٹھایا. مجھے ایک ساتھی اور ایک لڑکی کی ضرورت ہے. یہ فیصلہ مجھے کرنا ہے کہ ہمیں کیا کرنا ہے. کمانڈر نے کہا سب پر فرض ہے کہ میرا حکم مانے. میں کسی کے حکم کا پابند نہیں. ماریوس نے کہا تم سب خدا کے حکم کے پابند ہو.
وہ کہہ رہا تھا مجھے پادری کو، یسوع مسیح کے بت کو، کنواری مریم کی تصویر کو اور اس خدا کو جو مجھے گرجے میں نظر نہ آیا شک کی نظروں سے دیکھتا نکل آیا۔ گھر گیا تو اندھی ماں نے پوچھا میری بچی آئی یا نہیں، میری بیوی نے پوچھا، میرے بچوں نے پوچھا۔ میں بھی بت اور تصویر کی طرح چپ رہا، مگر میرے اندر ایک طوفان اٹھا اور میں باہر نکل گیا۔ مجھے اس محل کی بتیاں نظر آئیں جہاں میری بہن قید تھی۔ میں بہت تیز چل پڑا اور اس محل کے پچھواڑے چلا گیا۔ میں اتنا چلاک اور ہوشیار آدمی نہیں تھا، لیکن مجھ میں چالاکی آ گئی۔ میں پچھلے دروازے سے اندر چلا گیا۔ محل کے کسی کمرے میں شور شرابہ تھا، شاید کچھ لوگ شراب پی رہے تھے۔ میں ایک کمرے میں داخل ہوا تو ایک نوکر نے مجھے روکا۔ میں نے خنجر سے اس کے سینے پر رکھ دیا اور اپنی بہن کا نام بتا کر پوچھا وہ کہاں ہے۔ نوکر مجھے اندر کی سیڑھیوں کی طرف لے گیا اور ایک کمرے میں داخل کر کے کہا کہ یہاں ہے۔ میں اندر گیا تو میرے پیچھے دروازہ بند ہو گیا، کمرہ خالی تھا۔ دروازہ کھلا اور بہت سے لوگ اندر آ گئے، ان کے پاس تلواریں اور ڈنڈے تھے۔ میں نے کمرے کی چیزیں اٹھا کر ان پر پھینکنا شروع کر دی۔ بہت توڑ پھوڑ کی، انہوں نے مجھے پکڑ لیا، مجھے مارا پیٹا اور میں بے ہوش ہو گیا۔ ہوش میں آیا تو ہتھکڑیوں اور بیڑیوں میں جکڑا ہوا۔ میرے خلاف الزام یہ تھا کہ میں نے ڈاکہ ڈالا، بادشاہ کے درباری کا گھر برباد کیا اور 3 آدمیوں کو قتل کی نیت سے زخمی کیا۔ میری فریاد کسی نے نہ سنی اور مجھے 30 سال سزائے قید دے کر قید خانے کے جہنم میں پھینک دیا۔ ابھی 5 سال ہوئے، میں انسان نہیں رہا۔ تم قید خانے کی سختیاں نہیں جانتے۔ دن کے وقت مویشیوں جیسا کام لیتے ہیں اور رات کو کتوں کی طرح زنجیر ڈال کر کوٹریوں میں بند کر دیتے ہیں۔ مجھ کو کچھ معلوم نہیں میری اندھی ماں زندہ ہے یا مر چکی ہے۔ میرے بچوں کا بھی کچھ پتہ نہیں۔ مجھے خطرناک ڈاکو سمجھ کر کسی سے ملنے نہیں دیا جاتا۔ میں ہر وقت سوچتا تھا کہ خدا سچا ہے اور میں سچا ہوں۔ سنا تھا خدا بے گناہوں کو سزا نہیں دیتا، مگر مجھے خدا نے کس گناہ کی سزا دی؟ اس نے اپنے ساتھیوں کی طرف اشارہ کر کے کہا یہ 2 میرے ساتھ قید خانے میں تھے، انہوں نے بھی اپنے آپ کو پیش کر دیا۔ ہم سے سینکڑوں باتیں پوچھی گئیں۔ ہم تینوں نے انہیں یقین دلایا کہ ہم اپنی قوم، اپنے مذہب کو دھوکہ نہیں دیں گے۔ میں نے دراصل اپنے کنبے کے لیے اپنی جان فروخت کر دی ہے۔ تم پاگل ہو گئے ہو، کمانڈر نے کہا۔ تم نے جتنی باتیں کی ان میں مجھے عقل کی ذرا سی بو نہیں آئی۔ اس نے بڑی اچھی باتیں کی تھی۔ اس کے ایک ساتھی نے کہا میں اس کا ساتھ دوں گا، مجھے ایک لڑکی کی ضرورت ہے۔ ماریوس نے لڑکی کی طرف دیکھ کر کہا میں لڑکی کی جان اور عزت کا ذمہ دار ہوں۔ لڑکی کے بغیر میں صلاح الدین ایوبی تک نہ پہنچ سکوں گا۔ میں جب سے آیا ہوں سوچ رہا ہوں کہ صلاح الدین ایوبی کے ساتھ تنہائی میں کس طرح مل سکتا ہوں۔ ابھی اٹھ کر اس کے ساتھ جا کھڑی ہوئی اور بولی میں اس کے ساتھ جاؤں گی۔ ہم تمہیں بڑی مشکل سے آزاد کر کے لائے ہیں موبی، کمانڈر نے کہا۔ میں تمہیں ایسی خطرناک مہم پر جانے کی اجازت نہیں دے سکتا، مجھے اپنی عصمت کا انتقام لینا ہے۔ موبی نے کہا میں صلاح الدین ایوبی خوابگاہ میں آسانی سے داخل ہو سکتی ہوں۔ مجھے معلوم ہے مسلمانوں کا رتبہ جتنا اونچا ہوتا ہے وہ خوبصورت لڑکیوں کا اتنا ہی زیادہ شیدائی ہوتا ہے۔ بہت دیر کی بحث و تکرار کے بعد ماریوس اپنے ایک ساتھی اور موبی کے ساتھ اپنی پارٹی سے رخصت ہوا۔ سب نے انہیں دعاؤں کے ساتھ الوداع کہا۔